بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے جہاں پر ہم انتہائی مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور آج کل جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے رائٹر ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 290 پہ اپنی پڑھائی کو روکا تھا۔ آئیے آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ پیج نمبر 291، عنوان ہے دربار یزید میں خطبہ امام سجاد علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد الحمد و ثنا ایھا الناس، ہمیں 6 صفتیں عطا کی گئی ہیں اور ہمیں 7 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفتیں علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت۔ اور ہمارے اسباب فضیلت یہ ہیں کہ رسول مختار ہمیں میں سے ہیں، صدیق ان بریکٹ علی، طیار ان بریکٹ جعفر، اسد اللہ ان بریکٹ حمزہ، سیدۃ النساء العالمین ان بریکٹ فاطمہ سلام اللہ علیہا، سبتین ماتو والسید اشباب الاہل جنت ان بریکٹ حسنین علیہ السلام ہمارے ہی بزرگ ہیں۔ جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا، اور جس نے نہیں پہچانا اس سے اپنا تعارف کرا رہا ہوں۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا لال ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے ردا میں زکوٰۃ کو اٹھا کر غریبوں تک پہنچایا۔ میں بہترین لباس و ردا والے کا فرزند ہوں، میں بہترین زمین پر قدم رکھنے والے کا لال ہوں، میں بہترین طواف و سعی کرنے والے اور بہترین حج و تلبیہ ادا کرنے والے کا لال ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کیا گیا، میں اس کا لال ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور کیا بے نیاز اور پاکیزہ صفات ہیں وہ لے جانے والا۔ میں اس کا لال ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک اپنے ساتھ لے گئے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے تقریب کی تمام منزلیں طے کر کے اپنے کو 2 کمانوں کے فاصلے تک پہنچا دیا۔ میں اس کا لال ہوں جس نے ملائکہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس سے رب جلیل نے وحی کے ذریعے راز کی باتیں کیں۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لال ہوں، میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرزند ہوں۔ میں اس کا لال ہوں جس نے کفار کی ناک رگڑ دی یہاں تک کہ کلمہ پڑھ لیا۔ میں اس کا وارث ہوں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ کی، 2 نیزوں سے نیزہ بازی کی، 2 قبیلوں کی طرف نماز پڑھی، 2 بیعتوں میں حصہ لیا اور 2 ہجرتیں کیں۔ اس نے بدر و حنین کے مار کے سر کیے اور ایک پلک جھپکنے کے برابر شرک نہیں کیا۔ میں صالح المومنین کا فرزند ہوں، میں وارث النبیین، قاتل الملحدین، یعصوب المسلمین، نور المجاہدین، زین العابدین، تاج البقائین، اصبر الصابرین، افضل القائمین، من آل یاسین و رسول رب العالمین کا فرزند ہوں۔ میں اس کا لال ہوں جس کی جبرائیل کے ذریعے تائید اور میکائیل کے ذریعے مدد کی گئی۔ میں حرم مسلمین کے محافظ کا لال ہوں، میں بیعت سے شکن، منحرف اور دین سے نکل جانے والوں سے، جہاد کرنے والے، نواسب سے جنگ کرنے والے اور تمام قریش میں سب سے زیادہ بلند تر انسان کا وارث ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے سب سے پہلے دعوت الہی پر لبیک کہی، سب سے پہلا صاحب ایمان تھا، ظالموں کی کمر توڑنے والا، مشرکین کو ہلاک کرنے والا، منافقین کے حق میں سہم ترکش الہی، کلمہ عابدین کی زبان، دین خدا کا مددگار، امر خدا کا ولی، حکمت الہی کا باغ، علم الہی کا خزانہ، جواد و کریم، زیرک و ذکی، رضی و مرضی، مجاہد و باہمت، صابر و روزہ گزار، مہذب و نیک کردار، بہادر و شجاع،
اسلاب کا قطع کرنے والا، دشمنوں کی صفوں کا برہم کر دینے والا، سب سے زیادہ مطمئن قلب، سب سے زیادہ صاحب اختیار، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، سب سے زیادہ صاحب عزم و عزیمت، سب سے زیادہ صاحب حوصلہ اور ہمت، شیر نیستان، شجاعت، باران رحمت، میدان جنگ میں نیزوں کی باہمی آویزش اور گھوڑوں کی باہمی داد و دوش کے موقع پر ظالموں کو پیش ڈالنے والا، اور انہیں ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دینے والا، حجاز کا شیر، صاحب اعجاز، عراق کا سردار نصر و استحقاق کا امام، مکی و مدنی، ابتہی تہامی، بدری و حدی، بیت شجر و ہجرت کا مجاہد، عرب کا سردار، میدان جنگ کا شیر، مشعرین کا وارث، سبتین کا والد، مظہر عجائب و غرائب، برہم کن جمیعت لشکر، شہاب ثاقب، نور عاقب، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، غالب کل غالب تھا، یعنی میرا جد علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں فاطمہ زہرا سیدۃ النساء طاہرہ بطول بضعۃ الرسول کا فرزند ہوں۔ اس کے بعد مصائب کربلا کا ذکر کر کے دربار میں انقلاب برپا کر دیا اور گویا ظالم کے دربار میں فضائل و مصائب پر مشتمل ایک مکمل تقریر کر دی، جو اس جہت سے نامکمل رہ گئی کہ ظالم یزید نے اذان کے ذریعے ذکر مصائب کو مکمل نہ ہونے دیا، اور اس نے محسوس کر لیا کہ فضائل کی تکذیب آسان ہے لیکن مصائب کا درد کا روکنا آسان نہیں۔ مذکورہ خطبے میں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام نے ابتدا میں تمام اسلامی آثار کا تذکرہ کر کے اپنی وراثت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اپنے کو وارث رسول قرار دیا، اور پھر اپنے بزرگوں کے فضائل کا تذکرہ کیا کہ دیکھیں ظالم ان میں سے کس حصے کو چیلنج کرتا ہے، لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے کہ یزید خطبے کے کسی حصے کو چیلنج نہیں کر سکا، بلکہ اس نے اذان شروع کرا دی جو امام کی فتح مبین کا اعلان تھا کہ رسالت کو بنی ہاشم کا کھیل کہنے والا اشہد ان لا محمد الرسول اللہ کہلوا رہا ہے، اور امام علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے حق کا اعلان کر کے رسالت کے ساتھ ذکر امامت کی بنیاد ڈال دی، جس کا سلسلہ بحمدللہ آج تک قائم ہے، اور درباروں کے فنا ہو جانے کے بعد بھی مظلومیت کی بنیادیں استوار ہیں۔ تو سامعین، یہاں پہ یہ والا عنوان جس پہ پڑھا ہم نے وہ ختم ہوا۔ اگلا عنوان ہے زین العابدین علیہ السلام بارگاہ معبود میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولا امام زین العابدین دعا کے حوالے سے ہمیں کیا کیا خزانے دیتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرنا بظاہر انتہائی آسان اور واقعاً انتہائی مشکل ہے۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو محتاج نہیں ہے، اور کون سا محتاج ہے جو کسی سے طلب نہیں کرتا؟ درحقیقت اسی طلب کا نام دعا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ناواقف اسرار طلب ہیں اور وہ محتاجوں سے مانگتے ہیں، اور جنہیں طلب کا سلیقہ میسر آتا ہے وہ بے نیاز سے مانگتے ہیں۔ محتاجوں سے مانگنے کا نام خوشامد، تملق، تعریف، بے جا، تواضع، بے محل اور استدعاء التماس ہے، اور بے نیاز سے مانگنے کا نام دعا ہے۔ بے نیاز نے خود کسی کو اپنا نمائندہ بنا دیا تو اس سے مانگنا مذکورہ بالا انادین سے خارج ہے کہ یہ در حقیقت بے نیاز ہی سے طلب کرتا ہے، اور مانگنے والا جانتا ہے کہ یہ افراد اس کے مقابلے میں حاجت روائی کے دعوے دار ہیں، بلکہ اس کی نمائندگی میں حاجت روائی کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ اگر ایک فرشتہ اس کی طرف سے جان لینے پر مامور ہو سکتا ہے تو ایک بندہ جان دینے پر بھی مامور ہو سکتا ہے۔ اس امکان سے کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس قسم کے واقعات کی دنیا الگ ہے، اور اس پر بحث کرنے کے لیے بڑی تفصیل درکار ہے۔ دعا جس قدر آسان ہے اس کے تقاضائے فطرت، عادت بشر اور مزاج انسانی کے عین مطابق ہے، اسی قدر مشکل بھی ہے۔
اور حقیقت تو یہ ہے کہ سہل ممتنع اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہی ہے، جو الفاظ کے اعتبار سے انتہائی آسان ہوتی ہے اور اسرار کے اعتبار سے انتہائی مشکل۔ دعا کے لیے جس قدر آداب درکار ہیں، جو پاکیزگی نفس ضروری ہے اور جس طرح کے تصورات لازم ہیں، ان کا حاصل کرنا کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دعا مرکز دعا کی معرفت پر موقوف ہے، اور معرفت زندگی کا عظیم ترین مرحلہ ہے، جسے مولا کائنات نے ابتدائے دین اور بنیاد مذہب قرار دیا ہے۔ معرفت کے بارگاہ کے مطابق الفاظ کا انتخاب کرنا اس سے سخت ترین مرحلہ ہے، اور ان تمام مراحل کے بعد طلب میں صدق نیت پیدا کرنا اور ایک انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا بظاہر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رہتا ہے، لیکن نظر کسی حاکم کے اقتدار، کسی دولت مند کی جیب، کسی صاحب خیرات کے جود و کرم پر لگی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دعا کا نام دعا نہیں ہے، اور گہرائیوں پر غور کیا جائے تو یہ توہین دعا ہے۔ دعا معبود پر اعتماد کا نام ہے، اور دوسروں پر نگاہ رکھنا بد اعتمادی کی علامت ہے۔ بعض روایات میں تو یہ تک مضمون وارد ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کی دعا کی قبولیت پر اعتماد نہ ہو اور وہ صرف حسب عادت یا برائے تجربہ دعا مانگ رہا ہے تو وہ معبود کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دنیا کے کسی صاحب کرم کے بارے میں بے اعتمادی اس کے کرم کی توہین ہے، تو معبود کے کرم کے بارے میں بے اعتمادی کتنی بڑی توہین کا باعث ہوگی۔ اس تجربہ تو اصلاح حدود اسلام سے باہر ہے، لیکن بھلا کس بندے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پروردگار سے مانگ کر اس کے کرم کی آزمائش کرے اور یہ دیکھے کہ کیا جواب دیتا ہے۔ تماشائے اہل کرم دنیا میں دیکھا جاتا ہے، مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے یہ تاکید کی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ائمہ معصومین کے الفاظ کا اتباع کرو اور اس کی معنویت پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے الفاظ اس بارگاہ کے لیے نامناسب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ میں یہ نقص نہیں ہے، وہ کامل الایمان اور کامل المعارفت تھے۔ وہ جو الفاظ استعمال کر دیں گے وہ یقیناً بارگاہ کے شایع نشان ہوں گے، اور اس سے دعا کے حصول کی راہ ہموار ہوگی، بلکہ انہی الفاظ سے انسان اپنے اندر سلیقہ معرفت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ واضح الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ہماری دعائیں نتیجہ معرفت ہیں، اور معصومین علیہ السلام کی دعائیں درس معرفت۔ ہم وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہماری معرفت کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے ہم معرفت باری کی راہیں متعین کر سکتے ہیں۔ عربی کا ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اے وہ معبود جس نے خود اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ وہ خود ہی رہنما بھی ہے اور منزل بھی۔ یہ جملہ معرفت کا ایک سمندر ہے کہ اگر دعا میں یہ فقرہ نہ آ گیا ہوتا تو انسان کے سامنے معرفت کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ مخلوقات سے خالق کو پہچانے اور کائنات کی عظمت سے مالک کائنات کی بزرگی و برتری کا اندازہ لگائے۔ لیکن امام علیہ السلام کے اس ایک فقرے نے معرفت کا ایک نیا راستہ کھول دیا ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ مخلوقات میں خالق کو پہچانوانے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو معرفت خود خالق کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مرتبہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی طرف اشارہ دعائے صباح میں مولا کائنات نے کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی مکمل تشریح دعائے ابو حمزہ سمالی میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کی ہے۔ سرکار سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں اسی حقیقت کی طرف بہت سے اشارے فرمائے ہیں، معرفت کے بے شمار راستے کھول دیے ہیں۔ دعاؤں کے سلسلے میں معصومین کے الفاظ کلمات کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بھلا کس کی مجال ہے جو ان لفظوں کی بلاغت کا اندازہ کر سکے اور اس کے بعد یہ کہے کہ یہ الفاظ اس معرفت کی مکمل ترجمانی کر رہے ہیں یا معبود کی بارگاہ کے شایع نشان ہیں؟ صاحبان بصیرت کے بیان کے مطابق صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس میدان میں جس قدر رہنمائی امام زین العابدین نے کی ہے اور دعا کو جس قدر آپ نے درس و تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے، اگر معصومین علیہ السلام کے ہاں اس کی مثالیں نہیں
ملتی ہیں، اور غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرے معصومین کو دوسرے ذرائع بھی فراہم ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان ذرائع کو بھی اور اس بصیرت و تبلیغ دین و مذہب کا ذریعہ بنا لیا تھا، یا بعض اوقات انہیں اتنا موقع بھی نہ مل سکا کہ دعاؤں کے ذریعے اس کارنامے کو انجام دے سکتے۔ امام زین العابدین کا زمانہ واقع کربلا کے بعد ایک انتہائی حساس اور دشوار گزار دور تھا۔ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کسی طرح کا مسلح اقدام ممکن نہیں تھا، اور ایک عظیم اقدام کا اثر نظر کے سامنے تھا، یعنی مذہب نے اپنی زندگی کے لیے خون کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ مطالبہ پورا کیا جا چکا تھا۔ انقلابی تحریک کے لیے وہ مقدس خون ہی کافی تھا، اس کے لیے مزید قربانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امام کے لیے خاموش بیٹھنا بھی ممکن نہیں تھا کہ امام ہدایت خلق کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے تصویر کے دوسرے رخ پر نظر ڈالی کہ یہ صحیح ہے کہ میرا قیام غیر ضروری ہے، اور اسلام کو فی الحال میرے خون کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس وقت مظلومیت کے نام پر قوم گوش بر آواز ہے، اور الفاظ کی اتنی سخت گرفت میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ انہیں الفاظ کے ذریعے مذہب کی تبلیغ بھی کی جائے اور مظلومیت کی ترویج کا کام بھی انجام دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بمشکل خطبہ ممکن نہیں تھا کہ خطبے میں مسلح اقدام کے اعتراض کے امکانات پائے جاتے تھے، اور ایک خونی سانحہ ممکن نہیں تھا جس کی اس وقت مشیت پروردگار کو ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے دعاؤں کا راستہ اختیار کیا، اور انہی دعاؤں کے ذریعے تمام مراحل تبلیغ و ترویج مکمل کر لیے۔ آپ کے الفاظ اس قدر جامع، مؤثر اور مطابق مقصد و مدعا تھے کہ صاحبان حاجت آپ کی دعاؤں پر مکمل اعتماد کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی ایک دعا کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اس دعا کے ذریعے مدعا حاصل نہ ہو تو دعا کرنے والے کو مجھ پر لعنت کرنے کا حق ہے، یعنی یہ دعا بارہا کی آزمائی ہوئی ہے، اور جب بھی اس کے سہارے دعا کا مطلب کیا گیا ہے ضرور حاصل ہوا ہے۔ اب انسان کا فرض ہے کہ ان پاکیزہ الفاظ کے لیے پاکیزہ زبان اور پاکیزہ قلب فراہم کرے تاکہ اس کے اثرات و نتائج سے بہرہ یاب ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی اس دعا کا لہجہ، اسلوب اور انداز اس قسم کا ہے کہ دعا کرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مدعا ضرور حاصل ہوگا۔ خدایا میں تجھے کیسے پکاروں کہ میری حیثیت معلوم ہے میں ہوں، اور تجھ سے کس طرح امید منقطع کروں کہ تیرا کرم بھی معلوم ہے کہ تو ہے۔ خدایا میں تجھ سے سوال نہیں بھی کرتا ہوں تو عطا کرتا ہے، بھلا ایسا کون ہے جسے سوال کروں تب ہی عطا کر دے۔ خدایا تجھے نہیں بھی پکارتا ہوں تو دعائیں قبول کر لیتا ہے، اب تیرے علاوہ کون ہے جو مانگنے ہی پر دے دے۔ خدایا تجھ سے تضرع و زاری نہیں بھی کرتا ہوں تو رحم کرتا ہے، اب تیرے علاوہ کون ہے جو کم از کم تضرع و زاری ہی پر رحم کر دے۔ خدایا جس طرح تو نے سمندر میں راستہ بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی ہے، میری التماس ہے کہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے بھی میری پریشانیوں سے نجات دے دے اور میرے لیے فی الفور سہولت و آسانی کا راستہ کھول دے۔ اے ارحم الراحمین، تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ۔ ان الفاظ سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اس قدر صدق و نیت کے ساتھ دعا کرے اور اپنے دل میں واقعتاً یہ جذبات پیدا کر لے اور دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر ہر فرعون وقت کے مقابلے میں غریب الوطن موسیٰ کی طرح صرف ذات واجب پر بھروسہ کر لے، تو کس طرح ممکن ہے کہ سمندروں سے راستہ نہ نکل آئے اور فرعون جیسے ظالموں سے نجات نہ مل جائے اور ظالم غرقاب نہ ہو جائیں۔ آج جب کہ بر و بحر مصائب کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور سمندر سرچشمہ رحمت ہونے کے بجائے سرچشمہ آلام و مصائب بن گئے ہیں، ان دعاؤں، ان الفاظ، ان کلمات اور ان معارف و جذبات کی شدید ترین ضرورت ہے۔
رب کریم ہم سب کو اس انداز دعا سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے مشرف کرے، جن میں سب سے اہم دعا وارث زین العابدین علیہ السلام کے ظہور اور قبر زین العابدین علیہ السلام کے آبادی کی دعا ہے۔ خدایا حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور بقیہ کے ویران قبرستان کو آباد فرما، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اب صفحہ نمبر 26 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس میں جو ہائی لائٹ ہے اوپر موٹا موٹا جو لکھا ہوا ہے عنوان، وہ ہے اسلام میں دعا کی اہمیت اور اس کے آداب۔ آئیے ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر لکھا ہے دعا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ تمہاری دعا نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتا، ان بریکٹ قرآن کریم۔ ہم سے دعا کرو ہم قبول کریں گے، دعا کی منزل میں اکڑ جانے والے ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ان بریکٹ قرآن کریم۔ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں اور سب کی دعائیں سن لیتا ہوں، ان بریکٹ قرآن کریم۔ کیا میں تمہیں ایسے اسلحے کا پتہ دوں جو دشمن سے بچا سکے اور روزی کو فراہم کر سکے؟ یہ اسلحہ دعا ہے، ان بریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا مومن کی سپر ہے اور جب دروازہ دیر تک کھٹکھٹایا جائے تو بالآخر کھل جاتا ہے، ان بریکٹ امیر المومنین۔ مبتلا مصیبت سے زیادہ سزاوار دعا وہ صاحب عافیت ہے جو بلا کے خطرے سے محفوظ نہیں ہے، دونوں کو برابر سے دعا کرنا چاہیے، ان بریکٹ امیر المومنین۔ دعا در بلا کا مستحکم ترین ذریعہ ہے، ان بریکٹ امام زین العابدین۔ دعا سے فضا پلٹ جاتی ہے، ان بریکٹ امام محمد باقر علیہ السلام۔ رات بھر نماز پڑھنے والے سے رات بھر دعا کرنے والا افضل ہے، امام صادق علیہ السلام۔ نماز میں ریاکاری اور غفلت کا امکان ہے، دعا اخلاص اور توجہ چاہتی ہے، ان بریکٹ جوادی۔ دعا تیز ترین نیزے سے زیادہ مؤثر ہے، ان بریکٹ امام صادق علیہ السلام۔ دعا رد بلا کا ذریعہ ہے، ان بریکٹ امام کاظم علیہ السلام۔ انبیاء کے اسلحے کو اختیار کرو جس کا نام دعا ہے، ان بریکٹ امام رضا علیہ السلام۔ اگلا عنوان ہے آداب و اسباب استجابت دعا۔ اس میں پوائنٹس دیے ہوئے ہیں 1 2 3 کر کے۔ 1 انسان باوضو دعا کرے، 2 خوشبو استعمال کرے، 3 روح با قبلہ ہو، 4 حضور قلب کے ساتھ دعا کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور قلب یہ دعا کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ 5 خدا سے حسن ظن رکھے کہ وہ کریم ہے، سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرے گا۔ 6 دعا سے پہلے صدقہ دے۔ 7 فعل حرام یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ 8 گڑ گڑا کر دعا کرے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ ایسی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار بندوں سے گڑ گڑانے کو برا سمجھتا ہے اور اپنے سامنے گڑ گڑانے کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 9 حاجتوں کو بیان کرے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند ہر ایک کی حاجت جانتا ہے مگر یہ چاہتا ہے کہ انسان خود بھی بیان کرے۔ نمبر 10 مخفی انداز سے دعا کرے۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مخفی انداز کی ایک دعا اعلانیہ 70 دعاؤں سے بہتر ہے۔ 11 اپنی دعا میں دوسرے مومن کو بھی شامل کر لے۔ مرسل اعظم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں دوسرے مومنین کو شامل رکھو۔ 12 اجتماعی طور پہ دعا کرے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس جگہ 40 مومنین جمع ہو کر دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور 40 ممکن نہ ہو تو 4 آدمی 10 مرتبہ دعا کریں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو ایک آدمی 40 مرتبہ دعا کرے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دعا کرے اور باقی سب لوگ آمین کہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ مشکلات میں گھر کے بچوں اور عورتوں کو جمع کر کے فرماتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں اور تم سب آمین کہو، ان بریکٹ اگرچہ امام کی دعا آمین کی محتاج نہ تھی لیکن یہ امت کی تربیت کا بہترین سلیقہ تھا، ان بریکٹ جوادی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں شریک دعا سمجھے جاتے ہیں۔
13 بارگاہ احادیث میں اپنی ذلت، عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرے کہ پروردگار، جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے کہ مجھ سے لرزتے ہوئے دعا کرو، اپنے چہرے کو خاک پر رکھ میرے سامنے باقاعدہ سجدہ کرو اور کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگو اور خوف زدہ دل کے ساتھ مجھ سے مناجات کرو۔ نمبر 14 دعا سے پہلے حمد و ثناء الہی کرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے خدا کی بزرگی کا اقرار کرو اور یہ کہو کہ اے وہ پروردگار جو رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جو انتہائی بلند منظر پر ہے، جس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ اے بہترین عطا کرنے والے اور بہترین مرکز سوال، اے بہترین رحم کرنے والے، کہ ان الفاظ کے ذریعے دعا قبولیت سے قریب تر ہو جاتی ہے۔ ان بریکٹ یہ الفاظ دلیل معرفت عبد ہے جوادی۔ نمبر 15 دعا سے پہلے صلوات پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلوات کے بغیر دعا بارگاہ احادیث تک نہیں پہنچ سکتی۔ بغیر صلوات کے دعا کرنے والے کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ دعا کے قبل بعد صلوات پڑھو تاکہ خداوندہ اسی صلوات کے طفیل تمہاری دعا کو قبول کرے۔ اسی لیے صلوات کی دعائے رحمت رد نہیں ہو سکتی۔ نمبر 16 دعا کے بعد بھی صلوات پڑھے۔ نمبر 17 خدا کو محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے۔ 18 وقت دعا گریہ کرے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی ضرورت میں دعا کرنا ہو تو پہلے اور اوصاف خدا بیان کرو، پھر صلوات پڑھو، پھر گریہ کرو، چاہے ایک ہی آنسو ہو۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ بندے کے تقرب کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ سجدے میں گریہ وزاری کرتا ہے۔ تاریکی شب میں قطرہ اشک سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں ہے۔ رب المومنین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے مجھے آنسو دو اور اپنے قلب سے خوشی دو۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 3 آنکھوں کے علاوہ سب آنکھیں روتی ہوں گی۔ 1 وہ آنکھ جو محرم سے محفوظ رہی ہے۔ 2 وہ آنکھ جو اطاعت خدا میں بیدار رہی۔ 3 وہ آنکھ جس نے تاریکی شب میں خوف خدا سے گریہ کیا ہے۔ اسحاق بن عمار نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ دعا کے لیے رونا چاہتا ہوں تو آنسو نہیں نکلتے اور عزیزوں کو یاد کرتا ہوں تو آنسو نکل آتے ہیں، اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے عزیزوں کو یاد کرو اور جب دل بھر آئے تو دعا کرو، ایسے وقت میں دعا قبول ہوگی۔ واضح رہے کہ محرمات شریعت سے پرہیز کیے بغیر گریے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جیسا کہ آغاز بیان میں عرض کیا گیا ہے کہ ظالمین کی سلامتی کی دعا کے ساتھ گریہ ریاکاری ہے، تذرع و زاری نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف رو لینے اور آنسو بہانے کا نام خوف خدا نہیں ہے جب محرمات اسلام اور معصیت خداوندی سے پرہیز نہ کیا جائے۔ یہ جھوٹا خوف ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جوادی ان بریکٹ۔ نمبر 19 دعاؤں سے پہلے گناہوں کا اقرار کرے کہ اس طرح خوف پیدا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہو گئی اور دعا قبول ہو گئی۔ نمبر 20 ہمتاً خدا کی طرف متوجہ رہے۔ نمبر 21 بلا نازل ہونے سے پہلے دعا کرے۔ مرسل اعظم فرماتے ہیں کہ تم راحت میں خدا کو پہچانو، وہ مصیبت میں تمہارے کام آئے گا۔ نمبر 22 برادران ایمانی سے التماس دعا کرے کہ رب کریم مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول کرے۔ 23 نمبر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ مرسل اعظم فرماتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرو جس طرح مسکین کریم سے کھانا مانگتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پناہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو ہتھیلی قبلے کی طرف رہے اور رزق کے لیے دعا کرو تو ہتھیلی آسمان کی طرف رہے، اور دشمن کے مقابلے میں دعا کرو
تو دونوں ہاتھ سر سے زیادہ اونچے رہیں۔ نمبر 24، برادران مومنین کے حق میں دعا کرے، برادران مومنین کے حق میں دعا کرے۔ نمبر 25، دعا قبول ہو یا نہ ہو برابر دعا کرتا رہے، شاید کہ تاخیر میں مصلحت اور پروردگار ہو، اور دعا محبوب پروردگار ہے، لہٰذا محبوب عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 26، دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملے بلکہ سر اور سینے پر بھی ہاتھ پھیرے۔ نمبر 27، دعا کے خاتمے پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے۔ نمبر 28، دعا کے بعد اپنے کردار کو پہلے سے بہتر بنائے، ایسا نہ ہو کہ بعد کے اعمال دعا کو قبولیت سے روک دیں۔ نمبر 29، دعا کے ساتھ تمام محرمات اور معاصی کو ترک کر دے کہ بدنیتی، خبث باطن، نفاق، نماز کا تاخیر کر دینا اور والدین کی نافرمانی دعا کو قبولیت سے روک دیتی ہے۔ نمبر 30، بندوں کے جملہ حقوق ادا کر کے دعا کرے، ورنہ جس کے ذمے کسی کا حق ہوگا اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ نمبر 31، وقت دعا ہاتھ میں عقیق یا فیروزے کی انگوٹھی ہو۔ آخری پوائنٹ 32 ہے کہ دعا کی عبارت بھی غلط نہ ہو کہ اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو سامعین، ہم نے پیج 29 کے شروع کے پیراگراف تک پڑھ لیا، اور اس سے آگے اسباب استجابت دعا ہے، تو اس سے آگے ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنے میں اگر کوئی الفاظ صحیح ادا نہ کیے گئے ہوں تو میں لکھنے والے سے بھی معذرت خواہ ہوں، کتاب کے پڑھنے والوں سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ اگلی آڈیو میں کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پڑھ کے یہ سب علم حاصل کر کے کیسا لگ رہا ہے۔ خدا حافظ۔ اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔